محبوب ہستیاں ہمیں عطا کی۔ کسی نے قلم اٹھایا اور بڑا کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ پروردگار تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنی محبوب ترین ہستیاں ہمیں عطا کی۔ خالق ان ہستیوں کی اتنی قدر کرنے کی توفیق دے کہ ان کو ماننے کے ساتھ ان کی ماننے کی بھی توفیق دے۔ پروردگار ہمارے جسموں پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم کر، دل کی آنکھیں کھول دے، یہ کہتے ہوئے نہ دنیا سے چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، ظاہر کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا کریم۔ خالق کون مکان ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق۔ مالک کون مکان اس برا شوق دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کلیدوں میں شمار فرما۔ پروردگار ولایت امیر المومنین کا وہ حق جو رسول چاہتے ہیں اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار میں اس ذکر کے حوالے سے بالکل نہیں کہوں گا کہ اسے قبول فرما، کیونکہ میرا ایمان ہے اگر میرا امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا۔ نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما، یہ جتنے بھی آئے بیٹھے ان کی جھولیاں نصرت امام زمان سے بھر دے۔ پروردگار عالم ان کی جھولیوں میں خیر ڈال دے، پروردگار عالم ان کی دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق کون و مکان ان کو غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت، یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم، یا وارث خون حسن، مل کے کہو اللہ جلیہ، یا وارث خون حسن، یا وارث خون حسین، یا وارث خون علی اکبر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، بالوقت و مولا زمان، شریک القرآن، نزل الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر، زمان درو پڑھتے ہیں چاہتے پہلی دفعہ اس مقام پہ امر امام سے آنے کا اتفاق ہوا۔ امید کرتا ہوں جو عرفان و معرفت کے موتی سینے میں امانت کے طور پہ لیے پھرتا ہوں قبول فرماؤ۔ انشاءاللہ ہر بات میں کوئی بات ہوگی، اور بات بھی انہی کی ہوگی جن کی بات میں بات ہے۔ مہربانی۔ میں نے دعا میں ایک دعا کا جملہ کہا، آپ سب نے ماشاءاللہ مل کے آمین فرمایا کہ پروردگار ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ مومن کی تعریف کے بارے میں معصوم سے پوچھا گیا تھا، مولا مومن کی تعریف میں کچھ فرمائیں۔ بادشاہ معظم نے جو ارشادات فرمائے اس کا نچوڑ صرف ایک جملے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہمارا مومن بابصارت بھی ہے بابصیرت بھی ہے۔ مہربانی۔ اچھا میں بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، اگر ممکن ہو شاہ جی تھوڑا سا مجھے ممبر پیچھے کر دے، تھوڑا سا پیچھے کر، زحمت کرے میں تاکہ تھوڑا سا آگے کر دیں، تھوڑا یہاں پہ
یہ یہاں بس ٹھیک دیکھیں اب آسانی ہو گئی. میرے خیال ہے یہ بند کر کے پھر چلائیں گے شاید جنریٹر کی وجہ سے لائٹ آ گئی. کیا خیال ہے حضور؟ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. آپ درود پڑھیں آل محمد کی مقدس. کوئی بات نہیں کوئی آرام سے چلا لیں تسلی سے چلا کوئی بات میں دکھ بڑا پیارا درود پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوبصورت درود پڑھ رہے ہو لیکن خطبہ غیبت میں ایک درود لکھا ہے اگر یاد رہے تو کوشش کیجیے گا پڑھتے رہیے گا. معصوم کا فرمان لکھا ہے جو خطبہ غیبت میں کہ غیبت کے زمانے میں جو اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک زمانے کے امام کو دیکھے گا. اب انشاءاللہ زبان پہ مہربانی بیٹا تھینک یو بچے شاباش زبان پہ جاری رکھنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ویسے ایک بات شروع میں کرتا جاؤں اگر واقعتاً سید سردار آپ کی موجودگی میں خاص کرنے لگا ہوں اگر واقعتاً شیعہ مزاج اندر داخل ہو چکا ہے پھر معصوم کا کوئی فرمان عمل کرتے وقت لالچ نہ کیا کرو. بڑی قیمتی بات میں کر گیا شکر گزار ہوں میں آپ کا. بڑی قیمت میں مہربانی ہے. آجے جی آجے حضور کروڑ بسم اللہ. بیٹھیے بسم اللہ تشریف رکھیے. بھائی صاحب تھوڑا سا آپ ادھر ہو جائیے لیکن اچھا ہو گیا. میں پھر جملہ دہراتا ہوں اگر واقعی شیعت کا مزاج اندر داخل ہو چکا ہے پھر معصوم کے فرمان کو فرمان سمجھ کے عمل کرنا لالچ میں عمل نہ کرنا. یعنی اگر انہوں نے فرما دیا پڑھو اجل فرجہم تو بس پڑھو. یہ کیا بیگو سرکار نے فرمایا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک ہمارے فرزند کو دیکھنا لو. وہ تو ان کی مہربانی ہے لالچ نہ کیونکہ شیعہ بھکاری نہیں ہوتا. شاہد میں آج شیعہ ہے مہربانی مہربانی مہربانی. شیعہ لالچی نہیں ہوتا شیعہ عاشق ہوتا ہے. یہ تعریف شیعہ ہے نا لالچی نہیں ہوتا. تو جب لالچی نہیں تو پھر لالچ سمجھ کے کیوں حکم مانے. حکم تو حکم ہے. باپ کے حکم پہ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ باپ کو کہے دے گا کیا. باپ نے کہہ دیا تو بسم اللہ پھر کہہ دیا. اگر باپ کا حکم اتنی اہمیت کا حامل ہے تو محمد نے تو پہلے کہا میں اور علی امت کے باپ ہیں. بات بڑی قیمتی تھی میں نے تحفتاً آپ کے خدمت میں پیش کی. صاحبان عرفان سمجھ کے آہستہ آہستہ یہ چیزیں زندگی میں داخل ہونی چاہیے. لالچ سمجھ کے کچھ بھی نہ کیا کرو. اور یہ علی فرماتی ہے نا مجھے شوق جنت نہ خوف جہنم میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں تو علی کا چاہنے والے کا بیان کیا ہو. لالچ نہ کیونکہ شیعہ بڑا بلند مرتبے کا نام ہے. اس لیے میں پوری دنیا میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں شیعہ بنو خبردار عبادتوں میں بھی لالچ جنت مت کرنا کیونکہ شیعہ وہ بلند ہوتا ہے جو جنت مانگتا نہیں بانٹتا. جو مانگتا نہیں. شاباش شاباش مہربانی حیدری مہربانی علی علی اللہ مہربانی بھائی یا علی یا علی یا علی مدد
مہربانی بھائی، مہربانی جناب، میرے مولا خوش رکھے. اس نے کہا شیعہ جنت مانگتے ہیں، شیعہ تو بانٹتے ہیں. مانگنے والا لالچی ہوتا ہے، بانٹنے والا سخی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو شیعہ سخی ہوئے نا، مانگتے تو نہیں نا. بات آگے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. بات بڑی قیمتی تھی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. مومن بابصارت بھی ہے، بابصیرت بھی ہے. میں بچوں کو، جوانوں کو، بیٹیوں کو بتانا چاہ رہا تھا، بابا یہ جو ظاہر کی آنکھیں ہیں نا، یہ بصارت ہے. یہ اندر کی آنکھ بصیرت ہے. پہلے میں قرآن کی ایک آیت کا آپ کے خدمت میں اظہار کرتا جاؤں اور اس کے بعد معصوم کے فرمان کا، چونکہ مفسران قرآن یہ ہیں جی، انہوں نے ہی سمجھانا ہے ہمیں تو نہیں پتا. لو جی پہلے قرآن کی ایک آیت کا اظہار کرتا جو آیت بڑی کمال ہے، اور خداوند عالم نے مخلوق کو میرے خیال میں حجت تمام کر کے بہت بڑا احسان فرمایا. کیا فرمایا؟ جو دنیا میں دل کا اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. ایسے سردار، بہت شکریہ، مہربانی. یہی آیت ہے نا، جو دنیا میں دل کا اندھا ہے. یہ نہیں کہا جو ظاہر آنکھوں کا اندھا ہے، نہیں، دل کا اندھا، آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. آؤ اب معصوم سے مفسر قرآن جو معصوم ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے شہنشاہ ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے پورے کے پورے حاکم ہیں، جن کے ہم غلام ہیں. ہم خوش نصیب ہیں، ہم ایسے حاکم رکھتے ہیں جو ایک وقت میں ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود ہے. ایسے مہربان حاکم رکھتے ہیں. مہربانی صلاح، مہربانی جان، مہربانی سرکار، مہربانی، مہربانی حیدری. ایسے مہربان حاکم رکھتے ہیں. لو جی ہمارے مہربان معصوم نے، شفیق باپ نے کیا فرمایا؟ جب بندے نے پوچھا سرکار اللہ نے انسان کو آنکھیں کتنی دی ہیں؟ امام فرماتے 4. سرکار دیکھتا تو انسان 2 سے ہے. فرمایا 2 اور بھی ہیں، اندر ہے، وہ دل کی آنکھیں. بندہ پوچھتے معصوم مولا فرزند رسول اندر کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ فرمایا جب اللہ چاہے. مہربانی، جب خدا چاہے تب دل کی آنکھ کھلتی ہے. آگے بندہ فرزند رسول کی خدمت میں عرض کرتے، اس کا مطلب جب تک اللہ نہ چاہے نہیں کھلتی. احسان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اگر بندہ کھلوانا چاہے تو وہ بھی کھول دیتا ہے. یعنی سارے کا سارا مہربانی معاملہ ہمارے اوپر ہے. اگر ہم کھلوانا چاہیں تو وہ بھی کھول دیتا ہے. تو آج فیصلہ ہو گیا، بابصیرت اور بابصارت مومن کی نشانیاں ہیں. آؤ بصیرت اور بصارت پہ تھوڑا سا فکر دوں تاکہ اس مقصد کی طرف لے کے چلوں جس کی خاطر پیٹرول لگا کے آیا. ہاں اس مقصد کی طرف لے چلو، وہ مقصد بڑا کمال ہے. لو جی میں نے، آپ نے، ہم سب نے باہر درخت دیکھا، بڑا گھنا تھا، ہم چھاؤں میں بیٹھ گئے. ہم نے دیکھا ظاہر کی آنکھ سے، یہ ہے بصارت. بصیرت کیا ہے؟ میں درخت کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا. اتنی چھاؤں کیوں دیتا ہے؟ فوراً بصیرت کی دل کی آنکھ نے گواہی دی اس کی چھاؤں کے پیچھے اس کا گہرا پن ہے. یہ نیچے بہت ہے. جتنا گہرا ہو، جتنا نیما ہو، اتنی چیز سایہ دار ہوتی ہے. اشارہ دے گیا میں صاحبان معرفت کو، اشارہ دے گیا. بھائی بہت شکریہ جو پہنچ گئے. سلام ہے حضور. جتنی چیز گہری ہو، جتنی نیوی ہو، جتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، اتنی مخلوق کے لیے سائے کا باعث ہے. پھر بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے. اس درخت کے ذریعے خدا نے ہمیں شدید تیز گرمی میں دھوپ کا ایک بچنے کا بہترین سایہ فراہم کیا. بیٹھے بیٹھے سوچ آئی کہ یار یہ مجھے تو، یعنی ہمیں تو سایہ دے رہے، خود اوپر سے دھوپ چیرتا ہے. اوپر اس کو دھوپ لگ رہی ہے نا، نیچے سایہ دے رہے. میں نے آپ سب کو لے کے درخت کے ساتھ گفتگو شروع کر دی. میں نے کہا درخت، میں دل کی آنکھیں چونکہ کھلوانے کی کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا میں اب ادھر ادھر نہیں دیکھتا. کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے،
کون کہاں جاتا ہے، کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا نہیں. اگر میری دل کی آنکھیں کھلی ہیں تو یہ ٹاپک نہیں میرے. مجھے کیا لگے کسی کے پاس کیا ہے. 500 ایکڑ ہے، خدا اسے اور دے. جس کے پاس 10,000 کنال زمین ہے، خدا اسے اور دے. کسی کے پاس 6 گاڑیاں، اللہ انہیں اور دے. میرا کام غور و فکر کرنا ہے، جلنا نہیں. اللہ کرے کسی تک بات پہنچ جائے. مہربانی. شکریہ. میرا کام غور و فکر کرنا ہے، جلنا نہیں. میرے سے کسی نے کہا شاہ جی کیوں نہیں جلتے تم لوگ شیعہ چیزیں دیکھ کے؟ ہم نے کہا اصل میں ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم نے سنا بھی ہے، دنیا میں وہی جلتے جنہوں نے آگے بھی جلنا. یہ غور و فکر کے لیے تحفہ دے کے جا رہا. ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دو. کسی کو خدا نے دی ہے، خدا انہیں اور دے. خدا انہیں اور دے. خدا انہیں اور دے. بالکل کسی کی چیز دیکھ کے چلنا نہ. پھر دیکھنا پرواز، پھر دیکھنا معیار. اس چیز کو تو کم از کم زندگیوں سے نکالو نا. یہ حسد بڑی گندی چیز ہے. میں نے دو مصرے پڑھے تھے پیرس میں. میرا دل ہے چلو آج سارے موالیاں نے حیدر قرار کٹھے ہیں، 2 مصرے سناتا جاؤں. میں نے پڑھے تھے کہ گلے ملو سب درود پڑھ کے، حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے. مہربانی مہربانی مہربانی. بہت شکریہ بہت شکریہ. مہربانی دینا. دلوں میں بہت شکریہ. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے. بڑی گندی دیوار ہے، اس کو توڑ ڈالو. آج سے ہی عہد کرو، حسد ختم، جلنا ختم. کیونکہ ہم غور و فکر کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آج کے بعد زندگی کا رخ غور و فکر پہ. میں 2-3 اور بھی غور و فکر بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آتا ہوں جس مقصد کے لیے بات شروع کی تھی. اچھا میں نے کہا درخت، بلکہ آپ سب کو لے کے ہم سب نے مل کے کہا درخت تیرے اوپر دھوپ ہے، نیچے تو چھاؤں دیتا ہے، دل کی آنکھیں کھلوانا چاہ رہے ہیں، ذرا یہ تو بتا یہ راز کیا ہے. کہنے لگا اگر تو غور کرے تو بتاؤں. میں نے کہا انشاءاللہ ہم سب غور کریں گے، غور کے لیے تو بیٹھے ہیں. کہنے لگا دیکھو میں آیا ہوں دنیا میں اطاعت کے لیے. جو مطیع ہوتا ہے وہ شکر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا. معرفت کا پہلو تھا، معرفت کا پہلو تھا. تو پہنچ گیا میں سلام کرتا ہوں. جوانو یہ بیٹا دوستو یہ بڑی اہم بات تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. میں آیا تھا اطاعت کے لیے. میں ہم مطیع جو شکر کرتے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے. لکھتے جاؤ لوہے دل پہ زندگی میں کام. جو شکر کرتے ہیں نہیں. ہمارا تکیہ کلام کیا ہے؟ جناب کیا حال ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا شاہ جی آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کہا شکر ہے جی شکر ہے. تھوڑی دیر 10-15 منٹ بیٹھے نا، پھر رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا شاہ جی ابھی شکر کر رہے تھے، ابھی کہتے ہو ہمسایہ تنگ کرتا ہے، ابھی کہتے ہو فلاں جگہ مسئلہ پھنسا ہے. تو مجھے سمجھا کے فرمانے لگے کہ شاید جہاں شکر کرتے ہیں وہاں شکوہ نہیں کرتے. بڑے معرفت والے بندے ہیں، میں ان کے نام سے واقف نہیں، میں مثال دینے لگا ہوں. بڑے معرفت والے بندے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو مسئلے ہیں زندگی کے ساتھ جڑے ہیں اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ کہنے لگے شاہ جی شیعہ کے لیے آزمائش شرط ہے، امتحان شرط ہے، اس لیے دعا کیا کر پروردگار آزمائش ختم نہیں، آزمائش میں ثابت قدم رکھے. معرفت کا موتی تھا اگر کسی تک پہنچ جائے. مہربانی مہربانی یا علی یا علی. معرفت کا موتی تھا، قیمتی، ماشاءاللہ آپ نے وصول فرمایا. میں شکر گزار. آزمائش کیونکہ فرمایا ہم چھانیں گے، ہم گزاریں گے دشواریوں سے. یہاں تک فرمایا ہم اگر اور کہیں نہ آپ کو ہم چھان سکے تو ہم سایہ دے دیں گے جو صبح بھی ذلیل کرے گا.
تم اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم شیعہ بھی کہلوائیں اور ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ، مہربانی یہ ناممکن ہے۔ تو اس کی بہترین عرضی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا، خدا کی بارگاہ میں آزمائشوں کے ختم کرنے کی، ختم ہونے کی دعا مت مانگو، ثابت قدم رہنے کی۔ یہ بابصیرت بندہ کہتا ہے۔ اچھا نہیں، اس ضمن میں مجھے 8ویں امام کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ سرکار سے پوچھا گیا تھا بادشاہ موزن مومن کے چہرے کے بارے میں تو کچھ فرمائے۔ فرمایا ہمارا مومن جہاں بھی ہوگا مسکراتا ہوا ہوگا، حساس بشاش ہوگا، روتا دھوتا نہیں ہوگا۔ اور میرے ساتھ اس نے یہ کیا، اور میرے ساتھ اس نے یہ کیا، اور میرے ساتھ اس نے یہ کیا، روتا دھوتا نہیں ہوگا، مسکراتا ہوا ہوگا۔ بادشاہ موزن نے تعریف فرمائی ہے، تو یہ باتیں ہمارے دل میں بٹھانے کی ہے۔ لو جی ایک چھوٹا سا جملہ یہاں سن لو، پھر ایک اور بصیرت کی بات سناؤں اور پھر مقصد پہ لے چلو۔ میں نے درخت سے پوچھا یہاں نیک بھی تیرے نیچے آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں؟ مہربانی ممداد صاحب، شکریہ ممداد صاحب۔ تیرے نیچے بدکار بھی آتے ہیں، تیرے نیچے نیک بھی آتے ہیں۔ کہیں تیرا بورڈ نہیں نظر آیا لکھا ہوا ہو کہ نیک آئیں گناہگار نہ آئیں؟ کہنے لگا اگر تو دل کی آنکھیں کھلوانا چاہتا ہے تو میری طرف سے تحفہ ہے۔ میں نے کہا جی میں کھلوانا چاہتا ہوں، تحفہ دے۔ کہنے لگا میرا کام ہے اطاعت کرنا، فیصلے کرنا۔ شاباش 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 حیدری، مہربانی جام پر، مہربانی جام پر۔ میرا کام، بہت شکریہ، میرا کام اطاعت کرنا ہے، فیصلے کرنا نہیں۔ فیصلہ جس نے کرنا ہے وہ کرے گا، میں تو مطیع ہوں۔ میں کسی کو کیوں انگلی اٹھا کے کہوں تو گناہگار ہے، تو بدکار ہے، تو خطا کار ہے؟ نہیں، میں نے تو سب کو سایہ دینا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ مل کے درخت سے پوچھا تیرے اوپر آم لگے ہیں، بیر لگے ہیں، سیب لگے ہیں، مالٹے لگے ہیں، خود نہیں کھاتا، پھل تیرا ہے۔ آئے آئے خدا کی قسم ہماری زندگی کے رخ اس طرح مڑ جائیں نا، ہم بڑے معاملات سے نکل آئیں گے۔ جو ہم وقت ضائع کر رہے، ہمارے ٹاپک ہے نہیں، سارا دن بیٹھ کے ہم کسی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے، فائدہ شام کو نکلنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلو ایک معصوم کا فرمان یہاں سناتا جاؤں اور انشاءاللہ تصدیق ہو جانی ہے۔ چھٹے لال ولایت صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بادشاہ معظم تشریف فرما، رات کا ٹائم، آسمان پہ ستارے چمک رہے۔ نوکر نے عرض کی فرزند رسول آج بڑے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں۔ فرمایا تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھی؟ بڑا قیمتی تحفہ جہاں پر، جب تھک جاؤ گے میں تقریر کا رخ موڑ لوں گا، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا سفر کرتے رہو تاکہ جس مقصد کے لیے مل بیٹھے وہ مقصد آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ فرماتے تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، کبھی زمین، سرکار زمین پہ بھی ستارے؟ فرمایا ہاں چمکتے بھی ہیں۔ سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ جب بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے سوائے ہمارے گفتگو ہی نہیں کرتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی 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 مہربانی۔ جب بیٹھے، بہت شکریہ، جب بیٹھے، جہاں بیٹھے، جتنے بیٹھے، بے شاباش شاباش شاباش۔ فرمانے غیبت نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، گلہ نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے۔ حقیقت ہے، یہ زمین کے ستارے معصوم جو فرما رہے ہیں۔ اچھا میں زمین کے ستاروں پہ، آسمان کے ستاروں کی ایک سائنسی بات بتا جاؤں۔ کاظمی صاحب میرا دل چاہ رہا ہے، آپ کا مجمع متوجہ ہو گیا، میرا دل چاہ رہا ہے میں ان کو ایک تحفہ اور دے دوں۔ اچھا یہ جو ستاروں سے روشنی ہوتی ہے ذاتی ہے یا چاند کی ہے؟ ذاتی ہے یا چاند کی ہے؟ چاند اپنی تو ہے ہی نہیں، اس کی وجہ سے چمکتے ہیں۔ روشنی تو اسی کی ہوتی ہے جو ان کے چمکنے کا سبب ہوتی ہے۔ تو پھر معصوم چاہتے ہیں اصل چاند ہم ہیں، ہمارے نور کی روشنی سے ہمارے مومن چمکتے رہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے
کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ جعفر، کیا معیار سماعت ہے آپ کا، غور فرمایا آپ نے۔ لو جی تھوڑا سا سفر اور کرتے ہیں، بس ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، پھر مقصد پہ آتے ہیں، 2 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں یہ کھالے، یہ جن کو چھوٹی چھوٹی نہریں بولتے ہو، یہ ابھی گزر کے آ رہے تھے، پیچھے بھی تھی، کئی تھی، جو چل رہی ہو اس کا پانی اٹھا کے سونگھا کرو، مجھ سمیت ہر بندہ کہے گا خوشبودار ہے۔ ایسے ہی ہے، چلتا پانی جو ہے، شکریہ، چلتا پانی ہے، خوشبودار ہے۔ یہی کھانا بند ہو جائے، یہی نہر بند ہو جائے، کوئی 10 دن بعد 15 دن بعد جا کے وہی پانی دیکھنا، یہ دل کی آنکھیں کھلی ہونا، پھر یہیں فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر سفر چلتا ہے خوشبودار، رک جائے بدبودار۔ ہائے ہائے ہائے، یہی ہے وہ پانی کا سفر تھا، یہ تیرا میرا سفر ہے۔ حیدری، آپ نے بڑا غور فرمایا، ویسے اس پہ بھی بڑا کمال گفتگو ہے، لیکن میں نہیں چاہتا میں آپ کا بہت وقت لوں۔ آؤ مقصدیت کی طرف چلتے ہیں، تھک تو نہیں ہے؟ بسم اللہ، کروڑ والی بسم اللہ۔ ہاں جی، اچھا طلبگار بنو، میرا امام پھر بھیج دے گا۔ اگر میں نے تو اپنے مولا سے ڈیوٹی مانگی ہے، میں نے کہا مولا مجھے کسی کی بانی کی جیب کا محتاج نہ کر۔ قسم اس مقدس مقام کی، 19.5 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ ان کی کریمی سے آئے ہوئے، بڑے بڑے لفافے ملتے ہیں، سید نیاز ہے لے جا، سید نیاز ہے لے جا۔ میں نے کہا میری ماں نے تو مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ کہنے لگے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا میری ماں نے کہا تھا نظر اللہ، میری ماں نے پیسوں کو نہیں لقمے کو نیاز کہا تھا۔ کہنے لگے شاہ جی پیسے کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا میرا علی اتنا کمزور نہیں جو پیسوں میں بک جائے، جو بیچتے ہیں ان کو دے، میرے پاس علی میرا اتنا کمزور نہیں، میں مانتا ہی اس حسین کو جو رکھتا کسی کا نہیں ہے۔ آپ ہمت کرو، مہینے بعد 2 مہینے بعد مجھے میسج آنا چاہیے کہ سید ہم نے کم از کم 6 جگہیں رکھ لی ہیں، آپ نے 10 بجے اس گاؤں میں 200-400 مومن کٹھا ہوگا، 12 بجے اس گاؤں میں، 2 بجے اس گاؤں میں، 4 بجے اس گاؤں میں، 6 بجے اس گاؤں میں، 8 بجے مرکز۔ حاضر بیٹھو، طلبگار بنو، میرا امام مجھے بھیج دے گا۔ اگر آپ بھی یہی کہو گے بس 12 پڑھ گیا اور چنگا پڑھ گیا تو پھر نہیں آؤں گا۔ یہ مقصد ہے، یہ درد ہے۔ یار میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، آقا وہ برا نہیں لگتا۔ کیوں قربانی دے رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے کربلا سے سیکھا ہے، کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یقین جانی ہے، مہربانی 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 مہربانی، حیدری کربلا، مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی ہے۔ کربلا میں مہربانی، کربلا میں لالچوں کی گنجائش ہی نہیں، کربلا عاشق بناتی ہے، کربلا حر بنانے کا کارخانہ ہے، کربلا فضائیں تیار کرنے کی فیکٹری ہے۔ آؤ غور و فکر کی طرف چلے، وہ بڑا ضروری ہے۔ تھوڑا سا آپ نے میرا ساتھ دیا، تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے۔ ہم کربلا کے بہت زیادہ مشہور ہیں، کیوں؟ کربلا ہمیں درس دیتی ہے۔ ہمارا نعرہ کیا ہے ہماری؟ ہے نا؟ درسگاہ سے کیا ملتا ہے؟ درس۔ شاباش، کربلا کے مشہور ہے، کربلا ہمیں درس دیتی ہے۔ یہ کربلا نے درس دیتے دیتے ہمیں بہت کچھ سمجھایا، بس صرف غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کربلا نے ہم پہ مہربانی کی، ہمیں علم عباس پکڑنے کے قابل بنایا۔ ایسے ہی ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کربلا کی مہربانی ہے جس نے ہمیں علم اٹھانے کے قابل بنایا، کربلا کی مہربانی ہے جس نے نیاز حسین کھانے کے قابل
قابل بنایا۔ کربلا کی مہربانی ہے جس نے ذکر حسین میں چلانے کے قابل بنایا، جلوس میں چلانے کے قابل بنا۔ یہ ساری کربلا کی مہربانی ہے۔ کربلا کی مہربانی ہے جس نے زلزلہ تیار کر کے ہمیں دیکھنے کا موقع دیا ہے یا نہیں؟ اب بس آج آپ نے عہد کرنا ہے، غور و فکر والی زندگی کے آغاز۔ پڑھنے والے اچھا سردار سید سردار ادھر آ جائیں، میں آپ کی زیارت کروں گا۔ ادھر ہے، ادھر ادھر، میں ادھر بھی بار بار سردار کو دیکھ رہا ہوں۔ مہربانی ہے، سلامت رہو، خیر سے رہو، سادات بوسٹر بن کے رہو، بوسٹر امت کی ڈیڈ سی میں آن رکھو، لیکن اس کے لیے خود مضبوط ہونا پڑے گا۔ دیکھ کر چاول چکھو، دیکھ کا پتہ چل جاتا ہے، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کردار، بہت شکریہ، کردار بہت شکریہ، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ لو جی بات رہ نہ جائے، بات بڑی قیمتی ہے، اسی پہ میں نے گفتگو شروع کر دی، 2 گھنٹے یہیں چلے جائیں گے۔ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، یہ بڑی قیمتی گفتگو ہے۔ پھر کبھی اگر امر امام ہوا تو یہ سنبھالو جو دے رہا ہوں۔ ہم نے کہا کربلا کی مہربانی، بیٹیاں آپ نے بھی بابا غور کرنا ہے، آپ کو بھی پیغام دے کے جاؤں گا۔ کربلا کی مہربانی جنہوں نے ہمیں علم اٹھانے کے قابل بنایا۔ ٹھیک ہے کاظمی صاحب سردار، کربلا کی مہربانی ہم نے نہیں اٹھایا، انہوں نے اٹھانے کے قابل بنایا، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اب غور و فکر شروع۔ آج کے بعد مومن انشاءاللہ سوچیں گے انہوں نے ہمیں علم اٹھانے کے قابل کیوں بنایا۔ 2 نکتے دے کے جا رہا ہوں، اسی پہ غور فرمائیے گا اور انشاءاللہ پھر پرواز دیکھیے گا۔ پہلا نکتہ یہ، سوچ میں پڑا علم کے پیچھے کیا چھپا ہے، نتیجہ ملا وفا۔ ایسا ہی ہے نا، علم کے پیچھے کیا چھپا ہے، وفا نا۔ لو جی نتیجہ مل گیا پہلے، یہ ہوا غور و فکر کے بعد، ورنہ تو ادھر بھی علم تھا، ادھر بھی علم تھا، ادھر بھی، ورنہ چھتوں پہ علم لگے ہوتے ہیں، نیچے کام الٹے ہوتے ہیں۔ جس گھر کی چھت پہ وفادار کا علم لگاؤ وہاں کام اچھے ہونے چاہیے، یا تو چھت پہ علم نہ لگا۔ تنویر ایک جگہ میں نے خطاب کیا، باہر اہل سنت مجھے ملا، آئے بیٹھے تھے مجلس میں، مجھے کہتے ہیں شاہ جی یہ جھنڈے شنڈے جو لگا کے پھرتے ہو، جھنڈے شنڈے، یہ جھنڈے کیا ہیں؟ جھنڈے گھروں پہ لگائے ہوئے ہیں آپ نے، جگہ جگہ لائے ہوئے، جھنڈے کیا ہیں؟ میں نے کہا اس کو میں اس کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے اس کی خدمت میں گزارش کی، گھر ٹی وی ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ میں نے کہا اینٹینا ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ میں نے کہا اینٹینا ہٹا، خالی ٹی وی دیکھ۔ کہنے لگا نہیں سگنل نہیں آئیں گے۔ مہربانی۔ کہنے لگا شاہ جی سگنل نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ماننا پڑے گا یہ محتاج سگنل ہے جو نیچے لگا ہے۔ کہنے لگا جی بالکل۔ میں نے کہا کبھی سگنل دیکھے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا نظر کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا جی نہیں نظر آتے۔ میں نے کہا جس طرح تو ٹی وی کے سگنل کے لیے اینٹینا لگاتا ہے، ہم کرم کے سگنل کے لیے علم لگاتا ہے۔ اتنا سا فرق ہے اس میں اور اس میں۔ یا علی یا علی یا علی اس طرح تمہیں لگاتے ہو، اسی طرح ہم بہت شکریہ، اسی طرح ہم کے لگاتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے سماعت کے معیار کی کیا بات ہے، سنبھالتے جاؤ۔ میں دوسرا غور و فکر کا تحفہ دے رہا ہوں۔ پہلا تحفہ آپ تک پہنچ گیا، آپ نے متر دیکھنا ہے، پہلا تحفہ آپ تک پہنچ گیا، وفادار کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، وفادار کی نشانی بندے کو وفادار بناتی ہے۔ اچھا کہیں گے سید
جامپور کی اس مقام پہ پہلی دفعہ آئے ہو، وفادار کی نشانی وفاداری. ہم مطلب کیسے وفادار بنے؟ سنبھالو گے؟ چلو بسم اللہ، تمہاری امانت ہے، سنبھالو. ہماری وفا کا کم از کم معیار اتنا ہو جو ہاتھ علم کو مس ہو وہ حرام پہ نہ جائے. یہ ہے وفا کا معیار. بہت شکریہ. یہ ہے وفا کا معیار. کم از کم مہربانی مہربانی. شہباز بیٹا، شہباز مہربانی ممتاز، مہربانی. کم از کم وفا کا یہ ہے مہربانی. یہ وفا ہے جو ہاتھ علم کو مس ہوں. آپ کی کیا مہربانی سے کیا زیادہ کیوں جائیں؟ یہی تو وفا ہے. اب اگر ہاتھ پاک ہے تو پاک ہی رکھنے، نجاست کی طرف نہیں لے کے جانے. ہاتھوں کو بچانا ہے. اصل میں بچانا کیوں ہے؟ یہ ردیدی عمل ہے، غلامی کا معیار ہے. ان ہاتھوں نے او سید ادھر آ جاؤ ہیں اب اس وجہ سے آپ پسند فرمائیں. ان ہاتھوں نے مس ہونا ہے سرکار کے قدموں پہ. آپس کی بات ہے، جھوٹی چیز محبوب کو تو نہیں دی جاتی. غور و فکر کا ایک چھوٹا سا تحفہ اور سنبھالو، زندگی میں کام ہے. کاظمی صاحب سر اٹھائیے گا، چھوڑ دیجیے گا موبائل، میری طرف دیکھیے گا. غور و فکر کا ایک چھوٹا سا تحفہ، بہت چھوٹا سا لیکن ہے بڑا کمال. غور و فکر جو شروع کر دی ہے، اب ادھر ادھر دیکھنا تو چھوڑ دی ہے، اب ادھر ادھر سننا بھی چھوڑ دیا، اب ادھر ادھر کی باتیں بھی چھوڑ دی. بلکہ مومن آگے بیٹھتی ہیں نا، ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں، ان کو ہاتھ باندھ کے ہم نے کہنا یار تیری مہربانی، ان کی بات کر جن کی بات میں بات ہے. تیری مہربانی، مہربانی حضور، مہربانی حضور. ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ، ایک دوسرے کی ہمت بڑھاؤ. فضول کی باتیں زندگیوں سے نکال دو. خدا کی قسم پرواز تمہاری، اتنی پرواز. ڈاکٹر اقبال نے علی والوں کے لیے کہا تھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے ہیں. اچھا بات ایک شاہ جی قیمتی آ گئی. سردار بیٹھے ہیں خیر سے سارے. قیمتی بات آ گئی بھائی صاحب. 2 مکھیاں ہیں، ایک ہے پھولوں پہ بیٹھنے والی، ایک ہے پھوڑے پہ بیٹھنے والی، غلاظت پہ بیٹھنے والی. دونوں مکھیوں کو سب جانتے ہیں. بندوں سے پوچھو کون سی مکھی پسند ہے، کہا جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے. اگر پھولوں پہ بیٹھنے والی مکھی پسند ہے تو خود بھی تو پھولوں والا بننا. کیوں بیٹھتے ہیں پھوڑوں پہ؟ کیوں کسی کی غیبتیں کرتے ہیں؟ کیوں کسی کے عیب بیان کرتا ہے؟ خود بھی پھولوں والا بننا. یا علی سے پوچھا گیا مولا آپ امام المتقین ہیں، آپ کا متقی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. مہربانی. لوگوں کے عیب دیکھ کے متقی کی تعریف ہے. یہ نوجوان دوستوں کو ایک چھوٹی سی متقی کی تعریف اور بھی بتاتا ہے، تحفہ ہے سنبھالنا. یعنی متقی کون ہے؟ فرمایا جس کے اعمال کو شیشے کے صندوق میں رکھا جائے اور پوری دنیا کا چکر لگوایا جائے، اور جس کے اعمال ہوں وہ سینہ چوڑا کر کے کہے جو دیکھنا چاہے دیکھ لو، میں عام تھوڑا ہوں، میں تو امام المتقین کا متقی ہوں. سرکار فرماتے وہ میرا متقی ہے. ممتاز بھائی باتیں کرنا اور ہے. ہاں امیر المومنین لفظ مومن، امام المتقین لفظ متقی. اسی ضمن میں بادشاہ معظم فرماتے میرا متقی جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے متقی کے پیچھے بھاگتی ہے. بات بڑی قیمتی تھی، بس سنبھالو اور تقریر سمیٹتا ہوں. واقعہ بھی پڑھنا تھا لیکن پتہ نہیں دیکھتے ہیں وقت کافی تو نہیں ہو گیا. آپ کے پڑھنے والے مہمان تشریف فرما ہے.
وہ محسوس نہ فرمائے. کیسے ممتاز بھائی؟ 3:15 نہیں 4:15. شکریہ. لو جی سنبھالتے جاؤ. بات ہماری تھی غور و فکر کی. یاد ہے نا بابا سیرت، بابا سارت، بابا سیرت، یاد ہے نا؟ کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹائم نہ ویسٹ کریں. ہمارے پاس وقت قیمتی ہے، کوئی آنے والا ہے. شاہ جی میں بصیرت کی علم کی بات یہیں روک کے ایک تحفہ دیتا ہوں. ہم مجالس میں کیوں آتے ہیں؟ ایک تو فیصلہ ہو گیا غور و فکر، لیکن اصل مقصد کیا ہے جس کے لیے بلایا جاتا ہے؟ پتہ کیوں بلایا جاتا ہے؟ ہمیں ہمارا مستقبل کی تیاری کا موقع دیا جاتا ہے. کچھ دوستوں نے غور فرمایا، کچھ نے غور نہیں فرمایا. میں سید سے پوچھتا ہوں، سید کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی سید صاحب میں نوکری کرتا ہوں. میں ان سے سوال کروں گا کیوں کرتے ہو نوکری؟ کہنے لگا شاہ جی نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا، مستقبل بل دوں گا، گھر چلاؤں گا، پیٹرول ڈلواؤں گا. میں نے سید صاحب سے پوچھا آپ کے پردادا کیا کرتے تھے؟ مثال دینے لگا ہوں، بھائی یہ خون ہے. میں نے کہا پردادا کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگے وہ بھی نوکری. میں نے کہا شاہ جی کافی نہیں وہ کرتے تھے. کہنے لگے سید وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے، وہ ان کی ضرورت تھی. میں نے سید سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ فرما رہے تھے میں کاروبار کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، مجلس کراؤں گا، تبرک پکاؤں گا، پھر میں جاؤں گا کربلا، بچے پڑھاؤں گا. میں نے سردار سے پوچھا آپ کیا بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے شاہ جی سیدھی بات ہے پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگا پڑھاؤں گا تو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے. مستقبل خدا کی قسم ہم سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں بتایا جائے سلمان کیسا تھا. شاباش شاباش. ہمیں اس لیے اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں بتایا جائے اور کیسا تھا. اس لیے کہ ہم سنے کیسے تھے، اٹھنے سے پہلے عہد کریں وہ ہور تھا میں بنوں گا. ہر کام میں مستقبل وہ فضا تھی. شاہ جی یہ ہے مقصد عزاداری، یہ ہے مقصد مجلس. لوگوں نے رسم اور لفافے لوٹنے کا نظام بنا دیا. یہ ہے مقصد عزاداری. ہمارے پڑھنے والوں کو یہ بتانا چاہیے وہ کیسے تھے، میری ضرورت کیا ہے. وہ تو کمال تھے، میں کب کمال پہ پہنچوں گا؟ اور فکر کر لیا تو میرا کمال ان سے بھی بڑا. میں گہری بات کر گیا، دعویٰ کر گیا، دلیل کے بغیر دعویٰ ادھورا ہے. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد بندے ممتاز کو کہیں کیسو سید بلا کے لے آئے ہو، ان سے بھی بڑھ سکتے ہیں. حضور ہاں بڑھ سکتے ہیں اگر غور و فکر شروع کر لی. کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا. سیدہ یہی دکھ ہوتا ہے، میری قوم نے آج تک حسرت ہی نہیں اپنے اندر رکھی. میں بھی بنوں گا، میں بھی حر بنوں گا، میں بھی حبیب بنوں گا، میں بھی جون بنوں گا. اتنی حسرت تو ہونی چاہیے تھی. بندوں سے بات کرو تو باہر نکل کے کہتے ہیں شاہ جی امام زمانہ کے تو ہیں ہی 313 بندے زیادہ نہیں ہیں. کیوں دعاؤں میں کہتا ہے اللہم اجعلنی من اوانہ و انصارہ، خدایا مجھے امام کے اوانین و انصاری میں شمار فرما. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ چلو آؤ کربلا لے چلو. درسگاہ ہے نا، کربلا تیرا دروازہ کھٹکھٹانے آیا ہے. جام پور کے سارے بیٹھ کے ذکر اذا کرنے والے ہیں. کربلا یہ بتا جون کا نام ازل کی لسٹ میں شامل تھا؟ کربلا کہتی ہے نہیں. ہم نے کہا کربلا ذرا بتانا وہ کیسے؟ کربلا کہتی ہے جون آیا تھا میرے مولا کے پاس اور آ کے عرض کیا آقا میرا نام، فرمایا تیرا نام ازل کی لسٹ میں شامل ہی نہیں. اس نے کہا سرکار میرا بدبودار خون آپ کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں. کریم کی کریمیت نے جوش مارا. سرکار نے آنے والی نسلوں تک
تک پیغام پہنچا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں تھا نہیں، پریشان نہ ہو، لکھ دیتا ہوں۔ مہربانی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ تھک تو نہیں گئے؟ بہت شکریہ۔ تھا نہیں، قاضی صاحب لکھ دیتا ہوں۔ یہاں بھی معاملہ یہی ہے نہیں، لکھ دے گا۔ خدا کی زمین پہ مرضیوں کا مالک ہوتا ہے امام زمانہ، خدا کا مذہب ہوتا ہے امام زمانہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، زمانے کا امام۔ ارے بھائی اس سے بڑی مشیت اور کریمی کیا ہوگی؟ سارے اپنے اپنے شہروں میں نمازیں پڑھتے ہو، پوری دنیا والے اپنے اپنے مقام پہ پڑھتے ہو۔ انگلینڈ گیا 5 گھنٹے کا فرق ہے ہمارے ملک سے، یورپ گیا 4 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں اور ملک گیا 3 گھنٹے کا فرق تھا، امریکہ چلے جاؤ 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے مقام پہ نماز پڑھ کے حجت سے باتیں کرتا ہے۔ السلام علیکم، یہ خدا کا مہربان کریم مظہر نہیں تو کیا ہے؟ شاہ جی السلام علیکم یا نبی اللہ یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے غریب الغربا سارے معصوموں کو سلام کر کے پتہ نہیں کون ہے امام زمانہ۔ ہوئے ہوئے آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک گئی، کون ہے امام زمانہ؟ اور شیعو یہ دلیل ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، یہ دلیل ہے، مہربانی، وہ سامنے بیٹھا ہے۔ علیحدہ موضوع گفتگو ہے، میں پھر عرض کروں گا۔ لو جی بات کمال تھی جو آپ کے خدمت میں نے عرض کرنی تھی، علم والی، یاد ہے نا؟ ایک اور فکر کرو گے تو انشاءاللہ کمال ہی کمال ہے۔ سرداروں، سادات، محبان آل محمد، میں آیا اس مقام پہ، اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ چھینی والا، چھینی والا، یہ جامپور ہے یا کیا ہے؟ جامپور، چھینی والا جامپور۔ میں جامپور آیا، چھینی والا، میں آیا ممتاز کے پاس۔ ممتاز نے آتے ہی مجھے اپنے ہاں لگا ہوا علم عباس دکھایا۔ بچپن سے چونکہ ماں نے ہم سب کو باندھا تھا نا، یاد کرو، یاد کرو، ہر ماں نے اپنے بچے کو ڈوری باندھی تھی علم کے ساتھ۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ماں نے بچپن میں غدیر یاد دلائی تھی، غلام بن کے رہنا۔ ماں کا بڑا احسان ہے، مہربانی، مہربانی، ماں نے غدیر، بہت شکریہ ممتاز بھائی، ہے نا ایسے، ایسے ہے نا۔ لو جی ممتاز بھائی اپنے پاس مجھے علم عباس کی زیارت کرانے لے گئے۔ تنویر یہ کلپ بنانا جہاں تک ممکن ہو، جو میں اب کہنے لگا ہوں، پھیلانا ایک میسیج ہے، ہو سکتا ہے کوئی سویا ہوا جاگ جائے۔ مجھے لے گئے اپنے پاس اور علم دکھایا۔ علم کہیں بھی ہو ہم جھک جاتے ہیں، کیونکہ تربیت ایسی ہے، ہمیں جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جو ہی میں نے علم دیکھا، میں نے ممتاز سے سوال کیا، ممتاز علم بڑا خوبصورت ہے، یہ وہی علم تو نہیں جو 10 محرم کے دن مولا وفا کے ہاتھ میں تھا، مولا عباس کے ہاتھ میں تھا؟ بات غور و فکر۔ کہنے لگے سید یہ وہ علم نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سید اس کو غازی سے نسبت ہے۔ میں نے کہا ممتاز بھائی فیصلہ ہو گیا، جس کو نسبت ہو وہ بلند ہوتا ہے۔ یہ بات سے پہلے پہنچ گئے میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے گا تو میں ساتھ لے کے چلوں گا، مہربانی کا۔ کہنے لگے سید نسبت ہو تو واقعی چیز بلند ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں ممبر پہ جا کے ممتاز بھائی آپ سے 2 سوال کروں گا۔ کہنے لگے ضرور کیجیے گا، سید ہو باپ ہو ضرور کیجیے گا، میں حاضر ہوں۔ میں نے آیا ممبر پہ، میں نے کہا ممتاز یہ بڑا پیارا بانس لگایا اور بڑا پیارا کپڑے کا فریرہ لگایا، کہاں سے لیا؟ کہنے لگے ابھی سید میں نے بتایا تھا نا، یہ کربلا والا نہیں، اس کو کربلا والے عباس سے نسبت ہے۔ میں نے کہا بھائی ممتاز میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ بانس کہاں سے لی؟ کہنے لگا یہ چھینی والا سے۔
یہاں دکان تھی وہاں سے بانس لی. میں نے کہا یہ جو کپڑا لگا ہے, کہنے لگا یہ بھی چینی والا کا ہے. کپڑے کی دکان تھی وہاں سے 1.5 گز کپڑا کٹوایا, گھر آیا, ماں بہن بیٹی کو کہا وضو کر درود پڑھ کے سی. مہربانی, وضو کر درود پڑھ کے سی. تحفہ ہے یا سوال؟ میں نے کہا ممتاز, چینی والا کا بانس اور تھان کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے اتنا بلند ہو گیا. سید یہ نسبت ہی کسی چیز کو بلند کرتی ہے. بس غور و فکر کا یہ پیغام ہے, اگر چینی والا کا بانس اور چینی والا کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو ہمارے دل میں غازی رہتا ہے چینی والے کا بلند ہوں گے, چینی والے کا بلند ہوں گے, جامپر والے کا بلند ہوں گے. جامپر کا بانس, جامپر کا کپڑا, چینی والے کا بانس, چینی والے کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو گیا تو جامپر کا مومن بھی تو بلند ہوگا. غور و فکر کرنے کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آئندہ بھی غور و فکر فرماؤں گے. میں اپنی بیٹیوں کو ایک چھوٹا سا میسج دیتا جاؤں. میری بچیاں, آپ کے لیے بابا غور و فکر ہم سے زیادہ ضروری ہے. وہ اس لیے آپ کی گودوں میں پروان چڑھنے والی نسلیں سردار زمانہ کے ناصر کنیزہ بننے چاہیے. آپ کی گودیں بیٹا بہت اہم ہیں, میری ماں آپ کی گودیں بہت اہم ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے, بس 2-3 کام ذمہ لگا کے جا رہا ہوں. صبح صبح جب اٹھنا, ساتھ گھر والے اٹھیں, سب کا رخ کعبے کی طرف کرا کے حجت کو سلام کرنا. السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان. سلام کرنا کیوں؟ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. کوئی بات نہیں, میں رکوں گا نہیں, بس آپ نے میرا ساتھ دینا, انشاءاللہ سب تک آواز پہنچے گی. سلام صبح صبح بچوں کو کرواؤ, گھر والوں کو کرو حجت کو سلام. السلام علیکہ یا صاحب الزمان, کرو بستر پہ اٹھتے ہی سلام. اس کے بعد میری بہنیں, میری مائیں, کوشش کرنا گھر والوں کو وضو کر کے تبرک پکا کے کھلانا. آٹا گوندنے کا ٹائم ہے, ناد علی انوذر اللہ جائب, تجدون اللہ کافی النوائب. سبزی کاٹنے کا ٹائم ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ڈوئی چلانے کا وقت ہے, اللہم کل ولیک الحجت. آپ کی کیا بات ہے سید, یہ پیغام ہے, اس ممبر کی ضرورت ہے. ہاں بہت شکریہ. ایک درود کا تحفہ پڑھ دو, چلو کر رہے تو آپ کی توجہ بھی ادھر ہی. وعجل فرجہم بھول گئے ہو, ایک دفعہ پھر پڑھو سارے ماشاءاللہ. اچھا پہنچے گی آواز آپ تک, کوئی بات نہیں, وہ بیچارہ محنت کر رہے, آپ تک آواز پہنچے گی. میں نے بیٹیوں کو کہا بابا وضو کر کے تبرک پکاؤ, ناد علی پڑھ کے آٹا گوندو, ڈوئی چلاؤ اللہم قل ولیک پڑھ کے, روٹی پکاؤ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. ہو سکتا ہے چینی والا جامپور کی کو ماں بہن بیٹی بیٹھ کے اس طرح کر رہی ہو اور ذکر بھی اور پکا رہی ہو, ہم سائی آ کے کہا بی بی یہ کیا شروع کر دیا, بتانا ہمارا سید آیا تھا ممبر پہ بتا گیا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے, درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں لایا.
شکر گزار ہوں آپ سب کا، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا، شکر گزار۔ صاحب و زمان آپ سب سے راضی ہوں اور کوئی علی والا رہ نہ جائے، سب سردار کے استقبال کے قابل تیار انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے آیا ہے لاہور سے چل کے، تحفے کا نام ہے دعائے عہد۔ آپ کے مکتب کی ساری دعائیں بڑی کمال ہیں مگر یہ دعا با کمال ہے۔ حدیث کی شاہ دعائے کمیل سبحان اللہ، لیکن اس کی کیا ہی بات ہے، یہ دعا تعلیم فرمائی تھی سچوں کے امام نے۔ شکریہ اللہ محمد وآل محمد۔ ہمیں لوگوں کو میسج دینا ہے نا، جن کے امام اتنے کمال ہیں ان کے چاہنے والے بھی تو کیا بات ہے۔ سچوں کے امام نے تعلیم فرمائی، سرکار نے فرمایا جو اسے روزانہ تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا فرزند قبر پہ آئے گا۔ قوم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے آمر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، کفن جھاڑتے ہوئے مرد یا عورت کھڑے ہو جائے۔ وہ دعائیں تمہارے لیے لاہور سے چل کے آئی ہیں، بس صرف اتنا اس کا ہدیہ ہے، پڑھ لینا، کوئی ہدیہ نہیں۔ لاہور والے 19 سال سے میری ڈیوٹی لگا کے سید بیٹھے، یاد ہوگا پہلے بھی دے کے گیا تھا، انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے جہاں بھی شادی مجلس پڑھنے جو ہماری طرف سے دعا ہے ضرور تقسیم کرنا۔ ایک دن میں انہیں کہنے لگا کہ یار تمہارے لیے کوئی دعا بھی منگواؤں، اتنی عرصے سے دعائیں لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کے میری ڈیوٹی لگاتے ہو، کوئی تمہارے لیے دعا بھی کرواؤں؟ کہتے ہیں سید تیرے درسوں نے ہمیں سمجھا دیا، اگر ان کی دعا نہ ہوتی ہم چھپوا بھی نہ سکتے۔ بڑا پن ہے سید، بڑا پن ہے، بڑا ظرف ہے، ہاں بڑا پن اور بڑا ظرف ہے۔ یہ دعائے عہد آپ کے لیے آئی ہے، یہ کوشش کیجیے گا ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، بیٹیوں میں بھی ضرور بھجوا دیجیے گا۔ ممتاز بھی کسی بچی کو کہیے گا بیٹیوں میں بھی بھجوا دے تاکہ میری بچیاں، میری مائیں، میری بہنیں بھی پڑھیں۔ آپ سب پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، پھر کمال دیکھو۔ ایسے ایسے کیونکہ عرصہ ہو گیا بانٹتے بانٹتے، ایسی جگہوں سے میسج آتے ہیں سید معصوم نے تو فرمایا وہ حق ہے، لیکن دعا عہد کی برکت اتنی ہے جب میں پڑھتا ہوں یہ پڑھتی ہوں گھر میں تو خیر ہی پڑ گئی ہے۔ یقین کیجیے، یقین کیجیے، یقین کیجیے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے کچھ عرصہ دعا عہد پڑھی، میری 7 سال سے اولاد نہیں تھی، اللہ نے دعا عہد کی برکت سے ہی کرم کر دی۔ لیکن اس کو میں نے ایک مشورہ دیا تھا اس دن ممبر پہ، یہ بڑی پرانی بات ہے، میں نے اس کو کہا تھا خبردار اپنے لیے اولاد مت مانگنا، بڑی تنگ کرے گی، کہنا پروردگار مجھے صاحب زمان کے لشکر نصیب آئیں گے۔ مولا کے لشکر کی کئی ذرا انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ لو جی وہ دعا ہے وہ لے لیجئے گا، جب اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ اٹھ میں آ گیا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، کتب غیبت سے رجت کی ایک چھوٹی سی بات سنا کے اور مسائب کی طرف مڑتا ہوں۔ بندہ بندی کھڑے ہوں گے، سرکار کے سامنے گفتگو ہوگی، ساری گفتگو چھوڑ دی، وقت نہیں ہے۔ اچانک بندہ بندی دائیں بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ جہاں پر والوں اگر جاگ رہے ہو تو یہ دلیل ہے مرا نہیں تھا سویا تھا۔ ہائے 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 مہربانی، وہ کہاں چلے گئے؟ اے دلیل، مرا نہیں تھا سویا تھا یا سوئی تھی۔ سرکار وہ میرا باپ کہاں چلا گیا، میرا بیٹا کہاں چلا گیا، میرا بھائی، میرا ماموں، میرا تایا، میرا وہ نانا، وہ کہاں چلے گئے دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ قیمتی تحفہ ہے یار، بس پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، رشتہ سانسوں کی ڈوری تک کا تھا، دفناؤ میت، جنازہ میت، میت 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 کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ سرکار فرمائیں گے مجھے پہچان، اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہے۔ مہربانی، پتہ چلا ہمارا خیر خواہ کون ہے۔ مہربانی، سرکار حکم دیجئے، فرمائیں گے امت سے پوچھیں میرے گھر والوں کا قصور کیا ہے۔
اللہ اکبر. دن بڑا سخت ہے, 10 محرم سے کم نہیں, لیکن چونکہ شہادت آخری بندے نے پڑھنی ہے, میں شہزادیوں کی قید کا ایک ٹکڑا سنا. اللہ اکبر, بڑا جملہ سید آپ نے غور کیا, شہزادیوں کی قید, شہزادیوں کی قید. ایک ٹکڑا سنانا چاہ رہا ہوں. بیٹھی تھی وہاں جہاں آنے کے قابل نہ تھے. آؤ جاؤ, آجو بھائی صاحب, آجو آجو آجو. گھوڑوں کا استبل اس پلیت بے شمار, یزید لائن بے شمار. بھائی صاحب آجو آجو. اس نے درود والے خاندان کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے قابل نہ تھا. اکثر پوچھتی رہتی تھی معصومہ, پھوپھی یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ پھوپھی یہ پرندے, سید غیرت مند قبیلے سے, غیرت مند خاندان سے ہمارا تعلق ہے. سید ہم اتنے غیرت مند ہیں, ہم اپنی ماں بہن بیٹی کا نام چوکوں میں نہیں لیتے, اس لیے ہم جانتے ہیں محمد کی بیٹیاں بھی کسی کو رکھتی ہیں, نام نہیں لیتے, ضرورت نہیں ہے. مر جائے ہماری کوئی عورت, سپیکر سے شادی اعلان کرواتے ہیں, حضرات ایک ضرور اعلان سنو, فلانے کی ماں مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, فلانے کی بیٹی مر گئی. اتنے غیرت مند ہیں, مری ہوئی کا نام نہیں لیتے. عباس کی آقا زادیاں بھی کسی کی کچھ رکھتے ہیں. طویل مضمون ہے, میں نے سارا چھوڑ دیا, بس ایک ٹکڑا عرض کرتا ہوں. ایک بڑی عورت ہے, شام میں خریداری کے گھر سے نکلی, زندان کے سامنے سے گزری, بچے پانی پانی کر رہے تھے, معصوم بچے پانی پانی مانگ رہے تھے. اس بڑھیا نے رخ موڑا, زندان کے سامنے آ کے کھڑی, بڑے غور سے دیکھا, دیکھ کے چلی گئی. جا کے گھر کھانا تیار کیا, مشکیزہ پانی کا بھرا, بڑھیا پہنچ گئی. بڑھیا نے آ کے بچوں کو پانی دیا, کھانا دیا. جو ہی دینے لگی نا, شام والی آگے بڑھی, شریکت حسین آگے بڑھی. شہزادی نے بڑھیا سے پوچھا, من آنتے تو کون ہے؟ کہا میں عفیفہ ہوں. یہ کیوں کر رہی ہو؟ کہتی اصل میں نے قرآن سیکھا ہے محمد کی بیٹی سے. میں نے قرآن سیکھا ہے محمد کی بیٹی سے. شہزادی سے میں نے شریعت کی تربیت لی ہے. شہزادی کونین نے ایک دفعہ فرمایا تھا, عفیفہ جب کوئی بہت بڑی حسرت پوری نہ ہو رہی ہو نا, کوشش کرنا یتیموں کو کھانا کھلانا, کوشش کرنا قیدیوں کو پانی پلانا. اچھا, بی بی نے کہا تیری حسرت کیا ہے؟ بس میں نے بہت تھوڑا پڑھنا ہے, بس پڑھنے والے بھائی تشریف فرما ہے, میں اجازت لینے لگا ہوں. بی بی فرماتی تیری حسرت کیا ہے؟ کہتی ہے حسرت صرف اتنی ہے, شادی کے بعد جب سے شام آئی ہوں بڑا دل تڑپتا ہے ایک دفعہ مدینے جاؤں. حسرت صرف اتنی ہے, میری شہزادی کا ایک خوبصورت شہزادہ ہے حسین, صرف میرا اتنا دل ہے میں حسین کی زیارت کروں. میں نے سنا ہے حسین کا ایک بیٹا ہے, بڑا حسین ہے, نام علی اکبر ہے, میرا دل ہے میں علی اکبر کی بھی زیارت کروں. یہ بولتی رہی, شہزادی روتی رہی, شہزادی روتی رہی. صرف اتنی حسرت ہے, ان قیدی بچوں سے کہو دعا کر دے ایک دفعہ میں مدینے چلی جاؤں. بی بی کہتی ہے اور کوئی حسرت ہے؟ کہتی ہاں ایک میری حسرت اور بھی ہے, علی کی ایک بیٹی تھی شریکت الحسین, میرا دل ہے میں ان کی قدم بوسی بھی کروں. اچھا, بی بی نے اب 2 جملے کہے. پہلا جملہ یہ کہتی ہے اگر تجھے شریکت الحسین یہیں مل جائے, کہتی ہے اللہ معاف کرو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ قید خانہ, یہ شام کا بازار, یہ گندا ماحول, کہاں میری آقازادی جو نانے کے مزار پہ رات ہو جاتی تھی, یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ شہزادی یہاں ہو. شہزادی نے فرمایا پہلے تو وہ دیکھ, وہ سامنے حسین کا سر ہے, وہ جو مسجد کے مینار میں لٹکا ہے یہ حسین کا سر ہے. شہزادی نے کہا وہ دیکھ نیزے پہ علی اکبر کا سر ہے. سر پیٹ کے کہتی ہائے میرا مولا حسین آپ یہاں. شہزادی کہتی ہے جس شہزادی کو کہہ